اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھی۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اڑ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس لو۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ ناظرین، قصہ مختصر کہ بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے، تو جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال نے پیچھے سے کہا کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گیا۔ ناظرین، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ اور دودھ کو پیو اور جا کے سو جاؤ اور آرام کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ اگر یہ جو میں نے نہ پیسے تو مالک صبح بہت مجھے مارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ تم سو جاؤ، صبح مجھ سے یہ جو پسے ہوئے لے لینا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سو گئے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی اور جو کو پیس دیا۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو سارے جو پسے ہوئے دے دیے اور واپس چلے گئے۔ دوسری رات ناظرین پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیستا رہا۔ ناظرین، ایسا 3 دن مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔
ناظرین وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ ناظرین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دیا، کیونکہ ناظرین جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں زار و قطار رونے لگتے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی۔ ناظرین ایثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے، تو دعا کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں آپ دوستو، آپ ناظرین سے کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ یا کہانی وغیرہ اچھی لگے تو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ ناظرین یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔